اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد صاحب کھاتے پیتے خوشحال گھرانے سے تھے۔ زرعی زمین تھی اور ذاتی مکان تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک بڑا جنرل سٹور بھی تھا۔ غرض اتنی آمدنی تھی کہ ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ والد صاحب اکلوتے تھے، کوئی بھائی تھا اور نہ بہن۔ دادا دادی وفات پا چکے تھے۔ امی نے ان سے پسند کی شادی کی تھی، اسی لیے ننیال والے امی سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود امی جان خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ انہیں اپنے خاندان سے الگ ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ شوہر کی محبت سے دامن مراد بھرا ہوا تھا۔ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ والد صاحب کا اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ان دنوں ہم سارے بہن بھائی کم سن تھے، اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی اور میٹرک کی طالبہ تھی، باقی چھوٹی کلاسوں میں تھے۔ جب میری ماں پر بیوگی کا پہاڑ ٹوٹا تو وہ صدمے سے نڈھال کر بستر پہ پڑیں۔ اب مجھی کو گھر دیکھنا تھا اور تعلیم بھی مکمل کرنی تھی۔ ان دنوں میری عمر 16 برس تھی اور میں اپنی ہم عمر لڑکیوں سے زیادہ باشعور تھی۔ مجھ کو گھر کے حالات اور والدہ کے دکھ کا پورا ادراک تھا۔ عام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ میں اپنی والدہ کو تسلی دیا کرتی تھی کہ ماں گھبراؤ نہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا جیسی ہوں، بس مجھے تعلیم مکمل کر لینے دو، پھر سب دیکھ لوں گی۔ ماں کو میری ڈھارس سے بہت سکون ملتا تھا۔ در حقیقت میرے سوا کوئی دوسرا ان کو ڈھارس دینے والا نہیں تھا۔ وہ سمجھنے لگی تھیں کہ واقعی میری یہ بیٹی گھر کے دکھوں کا مداوا بنے گی۔ میں نے پکا سوچ لیا تھا کہ شادی نہیں کروں گی جب تک میرے بھائی کمانے کے لائق نہ ہو جائیں۔ صرف پیٹ کا دوزخ ہی بھرنا نہیں تھا، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا بھی تھا۔ والد صاحب کے ایک مخلص دوست اس برے وقت میں بہت کام آئے۔ میرے بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے، وہ ابو کا سٹور نہیں چلا سکتے تھے۔ انکل واحد نے وہ جنرل سٹور اچھے داموں ہم سے خرید لیا اور روپیہ امی کے نام بینک میں ڈلوا دیا۔ اس طرح ہمارا گزارا ہونے لگا۔ جس سال ابو فوت ہوئے میں میٹرک کا سالانہ امتحان نہ دے سکی۔ امی ذہنی پریشانی کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی تھیں۔ گھریلو مسائل اور امی کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ انکل واحد سے میں نے ہی رابطہ کیا کیونکہ جنرل سٹور بند پڑا ہوا تھا۔ 1 سال ایسے ہی مسائل سمیٹتے گزر گیا۔ زرعی زمین سے آمدنی آنا بھی بند ہو گئی۔ زمین پہ جو شخص مختار کار تھا وہ مالک بن بیٹھا، ساری پیداوار خود رکھ لیتا، اس کا مقابلہ کون کرتا۔ ادھر سے آمدنی کا آسرا بھی جاتا رہا۔ سال بعد دوبارہ پرچوں کی تیاری کر کے میں نے میٹرک کا امتحان دے دیا۔ جی چاہتا تھا کہ کالج میں داخلہ لے لوں، مگر ابھی حالات اجازت نہ دے رہے تھے۔ پڑھائی کو بعد ناخواستہ موقف کرنا پڑا۔ ناچار ملازمت کی تلاش کرنا پڑی، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ پہلے میں گریجویشن کروں۔ اس وقت فوری طور پہ معاشی حالات پہ قابو پانے کی ضرورت تھی۔ چند ماہ تک بھاگ دوڑ کر لی۔ بھلا میٹرک پاس لڑکی کو کیا ملازمت ملنی تھی؟ ایک سہیلی کے ابو سے ملازمت کے لیے کہا تو انہوں نے مشورہ دیا، بیٹی ایسے ملازمت نہیں ملے گی، تمہاری تعلیم بہت کم ہے، پہلے ایف اے کر لو، پھر نرسنگ ٹریننگ کر لو، اس طرح تم کو کسی اسپتال میں نوکری مل جائے گی۔ میں نے ان کا مشورہ مان لیا، جوں توں کر کے ایف اے پاس کر لیا۔ اس دوران امی کی طبیعت بھی سنبھل چکی تھی اور وہ گھر اور بچوں کو دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ ایف اے کے بعد میں نے ایک سرکاری اسپتال میں نرسنگ کی کلاسز میں داخلہ لے لیا، جہاں یونیفارم، رہائش، کھانا اور وظیفہ بھی ملتا تھا۔ اس طرح میرا کورس کرنا سہل ہو گیا۔ جن دنوں میں نرسنگ کورس کے دوسرے سال میں تھی، میری واقفیت ایک ڈاکٹر سے ہو گئی جس کا نام یوسف تھا۔ ڈاکٹر یوسف نئے اسپتال میں تعینات ہوئے تھے۔ یہ شخص پشاور کا رہنے والا تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ جب اس نے مجھ سے اتکافات برتنا شروع کیا تو وہ بھی میرے تصور میں رہنے لگا۔ اب میں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی۔ اس کی اور میری ڈیوٹی عرصہ تک ایک ہی وارڈ میں لگی رہی۔ وہ جب مجھ سے بات کرتا کہتا، اے کاش مجھ کو تمہاری جیسے شریک حیات مل جائے، تم بہت دلکش ہو، میری آئیڈیل ہو۔ اس کی باتیں میرے دل پہ کیوں نہ اثر کرتیں؟ میں ایک سیدھی سادھی اور حالات کی ستائی ہوئی لڑکی تھی۔ میں اچھی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ یوسف نے مجھے کچھ ایسے سبز باغ دکھائے کہ میں ہر دم اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا دل نرسنگ ٹریننگ سے اچاٹ ہو گیا۔ کبھی امی جان سے کہا کرتی تھی کہ اس وقت تک شادی نہ کروں گی جب تک سارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر اچھے مستقبل تک نہ پہنچ جائیں، لیکن اب میں امی کو کہتی کہ میں کورس مکمل نہیں کرنا چاہتی۔ نرس کا شعبہ میرے مزاج کے مطابق نہیں۔ امی جان حالات کے بھنور میں گر چکی تھیں۔
پھر میں نے ان کی اولاد تھی، ان کو میری خوشیاں عزیز تھی۔ جب امی کو بتایا کہ ایک ڈاکٹر مجھے پسند ہے اور شادی کے لیے اصرار کر رہا ہے تو میری امی نے میری خوشی کی خاطر اس ڈاکٹر سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئیں۔ ایک روز ڈاکٹر یوسف ہمارے گھر آئے، امی سے بات کی، کہنے لگے جب آپ کو صاف صاف بتا کر پھر رشتہ طلب کروں گا، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ جب والدہ کے سامنے اس نے ایسا انکشاف کیا تو امی سوچ میں پڑ گئیں، کہا کہ سوچ کر جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے کہا تم کس آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہو، وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے چلی ہو؟ امی کی بات ٹھیک تھی۔ امی کو ڈاکٹر یوسف کی اس بات سے بہت صدمہ ہوا کہ اس نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، تاکہ میں کم از کم امی سے تو پہلے بتا دیتی۔ بہرحال میں نے شادی سے منع کر دیا، لیکن دوست اس قدر ہوا کہ بیمار پڑ گئی، نرسنگ کا کورس بھی ادھورا رہ گیا۔ جب یوسف کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں اور نرسنگ ٹریننگ بھی چھوڑ دی ہے تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ میری خیریت معلوم کرنے آیا۔ اس کا دوست بہت خردبور اور نرم خو تھا، وہ ایک بزنس مین تھا، اس کا نام محبت خان تھا۔ یہ لوگ تھوڑی دیر ہمارے گھر میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد محبت خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم یوسف کا خیال چھوڑ دو، وہ ایک دھوکے باز اور جھوٹا آدمی ہے، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اگر چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم میرے گھر جا کے پتہ کر سکتی ہو، میں غیر شادی شدہ ہوں اور ایک بہت امیر آدمی ہوں، تم عیش کرو گی اور تمہارے گھر والوں کی بھی مدد کروں گا، تمہارے سارے بھائی سیٹ ہو جائیں گے، میں تم لوگوں کو حالات کو بھنور سے نکال لوں گا۔ اپنے لیے نہیں لیکن اپنے گھر والوں کی خاطر محبت خان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ دوسری بار ہمارے گھر آیا، مجھ سے چھوٹی بہن 10ویں کی طالبہ تھی، مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، میں حالات کی سختیاں سہتے ہوئے مرجھا کر رہ گئی تھی، لیکن الینا کسی نوخیر کلی کی طرح تھی۔ جب محبت خان کی اس پر نظر پڑی وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے خیال آیا اگر محبت میرے بجائے میری بہن سے شادی کر لے تو اچھا ہوگا، اس طرح میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی وقف کر دوں گی، ماں بھی میرے جانے سے تنہا نہیں ہوگی اور چھوٹی بہن کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی، وہ سیٹ ہو جائے گی اور محبت خان کے ذریعے ہمارے کنبے کی مدد کر سکے گی۔ میں نے محبت خان کی طرف دیکھا، اس نے جیسے میرے ذہن میں آئے خیال کو پڑھ لیا۔ اس نے میری والدہ سے کہا کہ اگر آپ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتی تو پھر چھوٹی کا دے دیں۔ اس پہ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولا اس بار جب آؤں گا تو گھر والوں کو ساتھ لاؤں گا اور انگوٹھی پہنا کے جاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد امی نے مجھے ڈانٹا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، ابھی الینا ہی کی عمر ہی کیا ہے، تمہیں شادی کرنی ہے تو کر لو، میں ہاں کر دیتی ہوں لیکن الینا کی نہیں کروں گی، اسے میٹرک پاس تو کر لینے دو۔ میں نے امی کو خوب سمجھایا اور اس کا باور کرایا کہ محبت خان سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے میرے اور ڈاکٹر یوسف کا سلسلہ معلوم ہے، ساری عمر اس کے ذہن سے یہ بات نہ نکلے گی، ممکن ہے شادی کے بعد وہ مجھ کو یوسف سے قطع تعلق کے تانے دے اور ہماری ازدواجی زندگی برباد ہو جائے۔ اگر وہ گھر والوں کو لانے اور الینا کو اپنانے پر راضی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ الینا ایک بزنس مین امیر آدمی کی بیوی بن جائے گی، وہ پرتکلف زندگی بسر کرے گی اور آپ کا بھی ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ سوچئے ذرا، کیا ان حالات میں کوئی دوسرا اچھا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے آ سکتا ہے؟ غرض ایسی باتیں کر کے امی کو راضی کر لیا، وہ بیچاری اس معاملے میں کسی سے مشورہ بھی نہ لے سکتی تھی۔ ہمارے آس پاس کوئی دانا ہستی تھی ہی نہیں، جب گھر میں مرد نہ ہوں اور عورتوں کو ہی فیصلے کرنے پڑتے ہیں پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس ہفتے محبت خان 2 خواتین کے ہمراہ آیا، اس نے ان میں ایک عورت کو اپنی والدہ اور دوسری کو بہن بتایا، وہ لوگ مٹھائی اور انگوٹھی بھی لائے۔ الینا کے رشتے کے لیے ہاں کرنے میں امی زیادہ پیش تھیں، غرض کہ انہوں نے محبت خان کے نام کی انگوٹھی الینا کو پہنا دی اور رسم منگنی کر کے چلے گئے۔ شادی کے لیے 1 ماہ کی مدت کا اصرار کیا۔ جب امی نے عذر کیا کہ ابھی تیاری کرنی ہے، لڑکی کے لیے چند جوڑے بنانے ہیں، انہوں نے کہا ہرگز آپ ہی کسی قسم کا تکلف نہ کریں، ہم خود جہیز دیں گے اور بری بھی بنائیں گے، زیور بھی دونوں طرف کا ہم ہی چڑھائیں گے۔ والدہ خوش ہو گئیں، شادی کا تمام خرچہ لڑکے والوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ جب شادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو محبت خان نے بتایا کہ ان کے ایک قریبی عزیز کی موت ہو گئی ہے، لہذا شادی نہایت سادگی سے ہوگی۔ اس طرح وہ 10 اچھے کپڑوں کے جوڑے لائے اور زیورات کے 2 سیٹ بھی چڑھائے، الینا کو نہایت سادگی سے بیاہ کر لے گئے۔ ایک اہم بات بتاتی چلوں، اس سارے معاملے کی خبر یوسف کو نہ تھی، محبت خان نے سختی سے منع کیا تھا ہرگز اس کو معلوم نہ ہو ورنہ وہ شادی نہ ہونے دے گا۔ وہ میرا دوست ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، غریب لوگ جان کر وہ آپ لوگوں کی عزت نہیں کرتا تو مجھ کو بھی منع کرے گا، اتنے غریبوں میں رشتہ داری مت جوڑو، ڈر ہے شادی میں کوئی رکھنا
نہ ڈال دے۔ ہم نے سادہ دلی سے محبت کی ہر بات کا اعتبار کیا۔ میں نے ڈاکٹر یوسف کو کچھ نہ بتایا، بہن کی شادی کا راز میں رکھا۔ یوں بھی میرا دل یوسف سے خفا تھا، ان دنوں اس سے ملتی بھی نہ تھی۔ خیر، شادی کے بعد ہی محبت خان علینا کو لے کر پشاور چلا گیا۔ وہاں سے علینا نے 3-4 بار فون پر بات کی، ہم سب کو اطمینان دلایا کہ آپ لوگ پرسکون رہیے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ واقعی محبت خان بہت امیر آدمی ہے۔ ہم لوگ بہت جلد ہنی مون کے لیے یورپ جانے والے ہیں۔ 1 ہفتے بعد علینا نے فون کیا، ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں ہنی مون کے لیے اور میں آپ لوگوں کو ایئرپورٹ سے فون پہ بات کر رہی ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن، اس واقعے کے 20 برس گزر چکے۔ آج تک کبھی بھی علینا کا فون نہ آیا اور نہ اس نے رابطہ کیا، نہ انجانے وہ کہاں چلی گئی۔ محبت خان پھر کبھی نہیں آیا۔ جب علینا کے جانے کے بعد 6 ماہ بعد تک اسے رابطہ نہ ہوا تو میں نے ڈاکٹر یوسف سے رابطہ کیا، تمام احوال اس کو بتایا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے مجھ کو پہلے کیوں نہ بتایا، میں ہرگز تم کو محبت خان سے رشتہ داری نہ جوڑنے دیتا۔ وہ ہمارے شہر کا آدمی ضرور ہے لیکن وہ ایک اسمگلر ہے، وہ اچھا آدمی نہ تھا۔ اس نے اس طرح پہلے ہی 2-3 شادیاں کی تھیں۔ پہلے مجھ کو معلوم نہ تھا لیکن اب کسی نے بتایا ہے کہ وہ یوں ہی شادیاں کرتا تھا اور پھر لڑکیوں کو دوسرے ملکوں میں فروخت کرتا ہے۔ یوسف کی زبانی یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں مزید تصدیق کی خاطر اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے قسم کھا کر کہا یہ سچ ہے، محبت خان صرف ضرورت کے تحت ان کے پاس آیا گیا تھا۔ وہ اسپتال میں اپنے کسی عزیز کا علاج کرانے آیا تھا۔ جب میں نے تمہارے لیے عیادت کو آنے کے لیے تم سے فون پہ بات کر رہا تھا وہ پاس موجود تھا۔ اس نے فون پہ بات سنی تھی۔ اس وقت میرے پاس گاڑی نہ تھی، تبھی اس نے آفر کر دی کہ چلو میں اپنی گاڑی میں لے چلتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر جانتا کہ تم سے رشتہ داری ہو جائے گی تو کبھی اس کو تمہارے گھر نہ لے کر آتا۔ یوسف بیچارہ ہمارے لیے بہت دکھی اور پریشان ہوا تھا۔ اس نے محبت خان کو معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، اسپتال سے چھٹی لے کر امی کو ہمراہ لایا اور پشاور لے گیا۔ وہاں سے بس اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ اپنے محلے سے نقل مکانی کر گیا ہے، نہ معلوم کہاں چلا گیا ہے۔ امی علینا کے غم سے رو رو کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری بہن ایسے غائب ہو گئی پھر اس کا پتہ نہ چل سکا، زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ محبت خان لڑکیاں بیرون ملک لے جا کے فروخت کرتا تھا، یقیناً اس نے میری بہن کو بھی کسی دور دراز مقام پہ فروخت کیا ہوگا۔ اگر اپنے ملک میں ہوتی تو کسی نہ کسی طور پہ تو رابطہ کرتی۔ اتنی مدت اس معاملے میں گزر چکی ہے کہ ہم پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں۔ امی وفات پا گئی ہیں، چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ہے، بھائی پڑھ لکھ کر اچھا کما رہے ہیں، وہ اپنی بیویاں بچوں کے ساتھ اچھا خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک میں ہوں جس کو علینا کے غم نے کھا لیا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ اگر جانتی کہ محبت خان برد فروش ہے تو کبھی اپنی معصوم بہن کو اس کے حوالے نہ کرتی۔ میں نے محبت خان سے علینا کی شادی یہ سوچ کے کرائی تھی کہ وہ امیر آدمی ہے، ہم کو غربت کے بھنور سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا، شاید میرے بھائیوں کو بزنس کرا دے۔ کیا خبر تھی کہ علینا اس سوچ کی قربان گاہ پہ قربان ہو جائے گی۔ سچ ہے، برے حالات خدا ہی بدل سکتا ہے، انسانوں کا آسرا ایک سراب ہوتا ہے۔